ڈاکٹر نے بھی ٹونک چھوڑ دیے صاحب. وہ ڈاکٹر دودھ پلا تجھے ٹونک پلا رہا, وہ دودھ پیتا ہے تجھے ٹونک پلاتا ہے. ڈاکٹر کو ٹونک مت پیتا, وہ دیکھنا وہ زیادہ تر ادھر آ رہا دیسی کی طرح, اور تجھے ڈھکیل رہا ادھر. یہ جو بخار میں گولی کھاتے ہیں نا بخار اتارنے کی, اتنی خطرناک ٹیبلیٹ ہے, اتنی خطرناک ٹیبلیٹ ہے, اگر اس کا ریئیکشن تمہیں پتہ چل جائے تو زندگی میں نہ کھاؤ. جو پیراسیٹامول ہوتا ہے اس میں, یہ گردے جو فیل, آج آپ دیکھ لو بہت تیزی سے کڈنی فیل ہو رہی ہے. یہ پیراسیٹامول جو تو بخار میں کھاتا ہے نا, یہ گردے فیل بہت جلدی کر دیتی ہے, لیور ڈیمیج بہت جلدی کر دیتی ہے. جتنا کم ہو سکے انگریزی دوا سے بچو, جتنا ہو سکے سنت نبوی اپنی زندگی میں اپناؤ. انشاءاللہ بیماریاں نہیں آئیں گی, بیمار ہو گئے تو شفا مل جائے گا. سنت نبوی میں بیماریوں کا علاج ہے. سنت نبوی اپناؤ. جلسے میں آنے والے 100 تو سنت رسول کے مطابق 100 انشاءاللہ پیٹ کے مریض نہیں رہو گے. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ. ہاں, سونے کا سنت طریقہ بتایا کسی کو آپ لوگوں میں سنو زبانوں میں تو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپ تو ایسے سو جاتے ہیں مینڈکی کی طرح پڑا, کوئی چھپکلی کی طرح پڑا, کوئی الٹا پڑا, کوئی ایسا پڑا, پتہ ہی نہیں سونے کا طریقہ کیا ہے. داہنی کروٹ پہ داہنا ہاتھ سر کے نیچے لگا کے سو جاؤ. یہ الٹا والا ہاتھ بائیں پہلو پہ, الٹے پہلو پہ رکھو. سنت ہی طریقہ. انشاءاللہ گیس کی بیمار نہیں ہوگے. تو میں تمہیں خالی کھانے کی سنت نبی بھی بتا دوں. انشاءاللہ پیٹ کا روگ ہی نہیں ہوگا, اور پیٹ سے ساری بیماریاں چلتی ہیں. کھانا کھانا کم سنت ہے. جتنے آپ کو بھوک ہے اس کے 3 حصے کر لو. ایک حصے میں پانی, ایک حصے میں کھانا, ایک حصہ خالی رہنے دو. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ایک حصہ خالی رہنے دو, انشاءاللہ پیٹ کی بیمار نہیں ہے. ایک چیز, کھانا اتنی جلدی کھاؤ کہ جب سو تو سونے سے پہلے کھانا ہضم ہو جائے. مغرب بعد کھانا کھاؤ, عشاء بعد سو جاؤ. یہ جب 12 بجے کھا رہے ہو کھانے, یہ فیشن نکال لیے, یہ نقصان دہ ہے. 12 بجے کے کھانا کھایا سو گئے, یہ نقصان کا باعث ہے. کھانا کم کھاؤ, کھانا سونے سے کافی دیر پہلے کھاؤ, اور سنت کے مطابق سو جاؤ. انشاءاللہ پیٹ اچھا رہے گا. انشاءاللہ بیماری نہیں آئے گی. میں جو کہہ رہا تھا, یہ جو آپ کھاتے ہیں بخار کی گولی جو 1 روپے کی ملتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, ڈولو, وہ کون سی یہ آ گئی ہیں مارکیٹ میں, کالپول, سب پیراسیٹامول. اس میں اتنی خطرناک ہے یہ دوا, اس کو کھاتے ہیں پسینہ آ جاتا ہے. اب ذرا غور کرو, میں تقریر کر رہا ہوں ابھی پسینہ نہیں آ رہا, اور زیادہ محنت کروں گا تو پسینہ آئے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بہت محنت کرو تو پسینہ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ اب بتاؤ, جب بہت آپ محنت کرتے تب پسینہ آتا. ایک ٹیبلیٹ یہ پسینہ کر دیتی ہے, کتنی بھاری ہوتی ہے ٹیبلیٹ. مگر تمہیں تو ایک دم انگریزی چاہیے, تم نے تو سنت نبوی کو اپنایا ہی نہیں. مسواک کرو, انشاءاللہ مسواک کرنے سے 70 ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ بولو, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں, اور ایک علاج میں بتا کے جا رہا ہوں تمہیں بخار کا, جتنا ہو سکے بچ کر. اگر بخار آئے تو گرم پانی کرا لو, بالٹی میں بھر لو گرم پانی, اور پیر لٹکا کے بالٹی میں ڈال دو. اتنا گرم پانی ہو جتنا تم برداشت کر سکے. ٹھیک ہے, کم گرم نہیں, یعنی اتنا گرم ہو جتنا تم برداشت کر سکو. اتنی تیز گرم, تقریباً اس کا ٹمپریچر 40 کے آس پاس ہو جاتا ہے. اور خوب گرم پانی کرو چائے کی طرح. ادھر پانی میں پیر تیرے پڑے ہوں, ادھر چسکی لے کے پانی پیو. دھیرے دھیرے وہ گرم والا پانی. انشاءاللہ تیرا بخار آدھے گھنٹے کے اندر کنٹرول ہو جائے گا. خالی دیسی نسخہ بتا رہا ہوں, پھر آئے تو پھر کر.
ایک دم ادھر مت بھاگو، سب معاملہ خراب، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، مسجدیں ہماری خالی ہیں، ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو زیادہ مسلمان نظر آئے. صحیح بتا رہا ہوں، کسی کا پتا نکلا پڑا، کسی کا گردہ پھٹا پڑا، کیونکہ ہمارے کھانے ایسے ہیں، ہمیں تو مرغا بکرا یہ وہ چاہیے، اتنا سب کھا رہے ہیں، ہارڈ چیزیں کھا رہے ہیں. بھائی فرق ہے نہیں، کام ہے نہیں. پہلے کے لوگ محنت زیادہ کرتے تھے، کھانا زیادہ کھاتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا سن لے میری باری ہے، میں چلوں گا، تو اس پر بیٹھ جا خاموشی سے. بٹھا دیا. ادھر لشکر اسلام میں نعرے لگ رہے، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے. سب خوشی میں نعرے لگا رہے، عمر آ گئے، امیر المومنین آ گئے، خلیفۃ المسلمین آ گئے. سارے پادری چکر میں پڑ گئے، ان کا عمر اکیلے ہی آ گیا. ہم تو سوچ رہے بڑا لاؤ لشکر ساتھ میں ہوگا، آگے پیچھے دستے چل رہے ہوں گے، دائیں بائیں جانب عمر کی حفاظت کے لیے تیر لیے ہوئے لوگ کمان لیے ہوئے ہوں گے. بھائی عمر کو کوئی حملہ نہ کر، عمر اکیلا آ گیا. عمر تمہارا اکیلے ہی آ گیا. ہاں اکیلے ہی اونٹ پہ سوار ہو کے آ گیا. کہا غور سے دیکھ، سوار تو وہ عمر نہیں ہے، تو اور کون سا جو لگاؤ کمر پہ چل رہا وہ عمر ہے. اور وہ عمر نہیں ہے جو اونٹ پر بیٹھا اور گھوڑے کا جو ہاتھ میں رسی پکڑ کے چل رہا ہے، یہ عمر ہے. اللہ کی قسم پادری نے کہا تھا جو رسی پکڑ کے چل رہا اگر یہ عمر ہے تو چابیاں عمر کو دے دو، اس عمر سے تم جب نہیں جی سکتے ہو. کہا کیوں؟ کہا جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا ہو کسی سے نہیں ہارتا. جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا ہو وہ کسی سے نہیں ہارتا. عمر نے اپنے نفس کو ہرا دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر جب قریب آئے نا، جیسے یہ لشکر ہے، حضرت عمر جب قریب آئے، بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا، اس گیپ میں رستہ خراب تھا، یعنی کیچڑ ٹائپ تھا، جیسے یہ آپ کا کیچڑ. جب پانی بہاؤ گے تو کیچڑ ظاہر سی بات رستے میں ہو جائے گا. حضرت عمر جب آئے نا اس کیچڑ کے قریب، تو حضرت عمر نے چٹکیاں نکالی بغل میں دبا. آدھی دنیا کا بادشاہ حال دے، اور تہمت اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ذرا اور تھوڑا سا اونچا کر دیا، یعنی جتنا تھا لیکن اس سے تھوڑا سا اور، تاکہ تہمت میں چھینٹ نہ آ جائے. اسلامی فوج کا جو کمانڈر تھا بھاگ کے گیا، عمر کے کان بولا حضور کرم فرمائے، یہ آپ کی ہیبت کو لیے بیٹھے، آپ نے اس پانی کے چکر میں جوتیاں نکالنی ہیں، آپ شان سے جوتیاں پہن کے ان کے سامنے چلے اور لے لیں گے جوتیاں، اور لے لیں گے حضرت، آپ شان سے چلیں. حضرت عمر جلال میں آگے تاریخ میں ہے کہ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں. یار ذرا بولو نا سبحان اللہ. ہیبت ان کی وجہ سے، جوتی کی وجہ سے ہیبت نہیں، عمر کی ہیبت اللہ نے رکھی ہے. حضرت عمر نے کہا ہٹ جا. حضرت عمر نے ایسے ہی ننگے پیر وہ راستہ طے کیا. لوگ عمر جیسے ہی قریب آئے تو کہنے لگے ہم نے عمر جو تیری نشانیاں پڑی تھی وہ تیرے اندر دیکھ لیا ہے، تجھے ہرانا ناممکن ہے، اس لیے بیت المقدس کی چابی عمر کے حوالے کر دو. ایک بھی تلوار نہ چلی، عمر نے بیت المقدس کو فتح کر دیا. ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے. شعر سنے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار. ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی. جلسے میں آنے والوں ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. ذرا بولو سبحان اللہ. یہ تو نہیں آ رہی نا؟ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. شاعر اہل سنت، شاعر عبدالعزیز بھائی راشد رضا مرکزی امامہ شریف سجا کر اپنے سر پر ممبر شریف کی زینت بن چکے ہیں.
جھکائیں گے بھی اور آپ کو جھمائیں گے. سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ جلسے والوں نے بڑا اچھا پروگرام سجایا اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے علماء کو اور یہاں کی جلسہ والوں کو اور خاص کر جو مینجمنٹ سنبھال رہے ہیں جلسے کا کہ تقریر بہت اچھی ٹھہرتا ہے. یہ ہونا چاہیے بہت اچھی طرح کچھ نہ کچھ پیغام انشاءاللہ آپ ضرور لے لیں گے. راشد رضا بھائی کی زبان میں اور ان کی آواز میں جادو ہے یہ تو آپ کو جھمائی دیں گے. لیکن ہم لوگوں کی زبان میں جادو وہ آواز میں جادو نہیں ہوتا. ہماری آوازیں تو پھٹے باز کی طرح ہوتی ہیں. بات ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں تو بھائی آپ صحیح ٹائم پہ بٹھاؤ تو پھر زیادہ فائدہ ہے آپ کا. اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ اللہ سلام علیکم. شرم لگتی ہے ہمارے نوجوانوں کو. شرم سلام کرنے میں سلام نہیں کرتے, گٹکے چھٹکے نکلتے ہیں. سلام کرنے میں شرم لگ رہی ہے. داڑھی رکھنے میں نوجوانوں کو شرم ہے, ٹوپی اوڑھنے میں شرم لگ رہی ہے. نوجوانوں تم کب تک شرماؤ گے اپنے مذہب سے؟ غیروں کو تو دیکھو, ایک مذہب تو ایسا ہے کہ اس مذہب میں ننگے رہتے ہیں, ننگے, لیکن انہیں ننگا رہنے پہ شرم نہیں ہے. نہیں یہ شرم, میں کسی مذہب کی توہین نہیں کر رہا ہوں, میں ایک بات بتا رہا ہوں, ان کے مذہب میں ننگا رہنا وہ ننگے رہ لیتے ہیں, شرم نہیں ہے. تمہیں یار ٹوپی اوڑھنے میں شرم ہے؟ خبردار, جہاں تک ہو سکے اپنے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناؤ, چاہے دنیا تمہیں دیوانہ کرے, دنیا چاہے تمہیں پاگل کرے, تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو. اللہ اگر مال دے تو حلال طریقے سے کماؤ, چاہے کروڑ پتی بن جاؤ, میں منع نہیں کر رہا. زکات بھی دو اس مال کو, اور اگر حلال طریقے سے نہیں آ رہا تو چاہے چٹنی کھا کے اپنے بچوں کو پال لینا, چاہے فاقے رہ کے اپنی زندگی گزار لینا, حرام کی طرف نظر نہ دوڑانا. اس لیے کہ حرام کھا کے اگر تم نے اپنی زندگی گزاری تو یہ حرام تجھے جہنم کے شعلوں تک لے جائے گا. اب تقریر سنے ذرا, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. یہی عمر ابن خطاب ہے, آدھی دنیا پہ حکومت, آدھی دنیا. اگر آدمی تو نا کچھ حکومت میں چھوٹا سا پد بھی مل جائے نا, اس کا گھر الگ ہی دکھ رہا ہوتا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حضرت عمر آدھی دنیا پر حکومت ہے, 23 لاکھ مربع میل پر. اور حکومت کوئی کمزور والی نہیں ہے. ایک حکومت ہوتی ہے کمزور والی, اور ایک ایسی حکومت ہے کہ حضرت عمر کا نام سن کے پسینے آتے تھے روم اور ایران کے بادشاہوں کو. ہاں پسینے. یہ حضرت عمر ابن خطاب ہے. لوگوں ذرا غور کرو, جب ان کے وصال کا وقت آیا نا تو حضرت عمر کو بھی خنجر مارا گیا. ان کو بھی کیا مارا گیا؟ خنجر مارا گیا. تو کہیں اور نہیں, مسجد میں خنجر مارا. بڑی سازشیں ہوئی ہیں اسلام کے چلنے والوں پر. اگر تمہارے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, بڑی سازشیں بہت زیادہ. حضرت عمر کو جب خنجر لگا خون بہت زیادہ بہہ گیا. سینے میں خنجر مارا نا تو پسلیوں سے ہوتا ہوا حضرت عمر کے معدے تک خنجر چلا گیا, جس میں کھانا آتا ہے. معدہ زخمی ہو گیا, معدے میں سوراخ ہو گیا. حکیم کو بلایا, حکیم نے حضرت عمر کو دودھ پلایا. دودھ جب حضرت عمر نے پیا تو زخم جو ہو گیا تھا معدے میں, وہ زخم کے راستے سے دودھ باہر نکل گیا. اتنا گہرا زخم تھا, اتنا گہرا. لوگوں, حکیم نے نگاہوں کو جھکا دیا اور سب سے کہہ دیا خلیفہ کے پاس وقت بہت کم ہے. جواب دے دیا حکیم نے, عمر کے پاس وقت بہت کم ہے. خون سارا بہہ گیا. زخم اتنا گہرا ہے کہ جو دوا میں نے پلائی تھی دودھ کے ساتھ, وہ دوا زخم کے راستے سے باہر نکل گئی. حکیم حضرت عمر کے قریب آ گیا. حضرت عمر کا جسم ٹھنڈا پڑتا چلا جا رہا ہے. حضرت عمر کا زخم بہت گہرا تھا, خون بہہ گیا, جسم پیلا پڑ گیا. حکیم قریب آیا, ہاتھ باندھ کر نگاہیں جھکا کے, گردن جھکا کے کہنے لگا حضور آپ کے پاس وقت بہت کم ہے, کچھ آخری باتیں اگر کہنا ہو, کوئی وصیت کرنا ہو تو کر لیں. اب ذرا
سنیں آپ عمر کو سنیں، ایک بار عمر کو سن لیں، خدا کی قسم زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ تم نے کنے کنے اپنا آئیڈیل بنا رکھا، کسی کسی اپنا آئیڈیل بنا رکھا، اور یہ حضور تاج الشریعہ کا مشن اور پیغام ہے کہ جہاں پر حضرت عمر کو لوگ نہ جانتے ہو، حضرت عمر کو نہ پڑھے ہو، وہ صحیح زندگی کا سلیقہ اور طریقہ نہیں سیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں کورٹ کچہریاں، وکیل، حاکم، جج، منشی، پیشکار، یہ سب حضرت عمر کی دین، یہ سب نظام حضرت عمر نے دیا۔ حکیم نے کہا حضور کوئی وصیت کرنا ہو تو کرنا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا وصیت، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا، کہا حضور خلافت کے بارے میں کوئی وصیت کرنا تو کرتے کہ خلافت آپ کے بعد کس پہ رہے گی۔ توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا، یہ جو لوگ جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، کتنے رافضی کتے ایسے ہیں جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر پر لعن طعن کرتے ہیں۔ سنیں تاریخ سنیں، کہا حضور یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کیا ہوگا خلافت کا معاملہ۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے وصال کے بعد جھگڑا نہیں ہونا، لڑائیاں نہیں ہونا، تلواریں نہیں چلنا۔ میرے وصال کے بعد آپ مسلمین کی رائے پر خلافت رہے گی، جس پر مسلمانوں کا رجحان زیادہ ہو، جس کے لیے سارے مسلمان متفق ہو جائے، اسی کو خلیفہ بنا دینا۔ حضور آپ کے بیٹے کو، آپ کی اولاد کو، وہ بھی تو جوان ہے، حضرت عمر نے فرمایا میری اولاد کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، میری اولاد کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا۔ یہ ہے عمر۔ حضرت عمر کی یہ آخری جملے ہیں، لوگ ذرا سنتے چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے آخری جملے بیان کر دو، اس کے بعد تقریر ختم کرنا ہے مجھے۔ حضرت عمر کے آخری جملے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لو۔ حضرت عمر کے پاس میں جب یہ سارے لوگوں نے یہ بات سن لی، اب حضرت عمر سے کہا اور کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ لوگ ذرا غور کرو، غور کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حذیفہ بن یمان، یہ نبی کے رازدار صحابی ہے۔ نبی راز کی بات اگر کسی سے کرتے تو حذیفہ بن یمان سے کرتے، کوئی راز کی بات اگر نبی کو بتانا ہوتی تو حذیفہ بن یمان سے بتاتے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں حذیفہ بن یمان کا ہے میرے سامنے پکڑ کے لاؤ۔ لوگوں ذرا غور کرو، حذیفہ بن یمان کو خبر پہنچائی گئی خلیفۃ المسلمین زخمی ہے، وقت بہت کم ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان ہاتھ باندھا حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑے، حضور غلام حاضر ہے۔ حذیفہ بن یمان حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ ایک روز تجھے مدینے والے آقا نے لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی اور فرمایا تھا حذیفہ اس میں مدینے کے سارے منافقین کا نام ذکر ہے۔ وہ لسٹ حذیفہ تمہارے پاس ہے کہ جس میں مدینے کے منافقین اللہ کے رسول نے لکھ دیے تھے، اللہ کے رسول نے سارے منافقین کا ذکر جس لسٹ کے اندر کر دیا تھا، وہ لسٹ تمہیں دیا تھا۔ عرض کی ہاں ہاں میرے پاس وہ لسٹ ہے، وہ نام مجھے زبانی یاد ہے جو اللہ کے رسول نے جس لسٹ میں مجھے دیے تھے، مدینے میں کون کون منافق ہے ان سب کے نام مجھے زبانی یاد ہے، مگر عمر یہ معاملہ راز کا ہے، کسی کو نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں بھائی، اتنا بتا دے کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اور مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت ہے، بس مجھے میرا بتا دے، میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تم کس بات میں پھولے پڑے ہو؟ خالی اجمیر میں چکر لگا دیے، تم اس بات میں خوش ہو؟ ایک بار گاؤں میں جلسہ کرا کے 500 کا چندہ دے دیا، اس بات میں خوش ہو کہ میں جنتی بن جاؤں گا؟ خالی جمعہ کی نماز پہ تم تکیہ لگائے بیٹھے ہو کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا جنتی ہو گیا؟ 11ویں کی ایک ڈیگ بنا دی، اس بات پہ خوش ہو کہ میں نے تو 11ویں بنا لی، میں جنتی ہوں؟ یار اس عمر سے پوچھ کہ جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، وہ عمر کہہ رہا حذیفہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ خاموش ہے، کہنے لگے عمر مجھے اجازت نہیں بتانے کی، کہ کسی کو نہ بتا، عمر کے کان میں بتا دے، کسی کے سامنے نہ بتا، عمر کے کان میں بتا دے کہ عمر کا نام تو نہیں ہے۔ عمر نے ضد کیا، وہ ذرا غور کرو، حذیفہ کہتے عمر مبارک ہو، اس میں تمہارا نام نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہ اتنا سنا تو کہنے لگے حذیفہ کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اب عمر کی روح بھی نکلے نا تو عمر کو کوئی پریشانی نہیں، اب آ جائے موت، عمر تیار ہے موت کا استقبال کرنے کا، اب آ جائے۔ عمر دنیا سے منافق بن کے نہیں جا رہا۔ اور سن لیں طرف 5 منٹ اجازت ہے نا؟ جی جی۔ اپنے بیٹے کو بلایا، ہم بھی دنیا سے مرتے کہتے ہیں ہائے میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے مکان میرے بزنس کا کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے۔ کتنا؟ بیٹا میرے بعد میں میرے رشتہ داروں کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ عمر کا قرضہ چکا دیں۔ کہا اگر ابا وہ نہ چکائیں تو کہا میرے فلاں فلاں دوست کے پاس جانا، اس سے کہنا کہ عمر کا قرضہ چکا دیں۔ کہا حضور اگر وہ بھی نہ چکائیں تو اب رافضیوں کے منہ پہ عمر نے تھپڑ مار دیا۔ آخری وقت عمر کا تھپڑ رافضیوں کے منہ پر۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے رشتہ دار میرا قرضہ نہ چکائیں، میرے دوست میرا قرضہ نہ چکائیں تو علی کی بارگاہ میں جانا، کہہ دینا میرے بابا کا قرضہ چکائے۔ اگر علی اور عمر کے درمیان میں معاملات سازگار نہ ہوتے تو آخری وصیت عمر بیٹے کو یہ نہ کرتے کہ جہاں رشتہ دار منع کر دیں، دوست منع کر دیں، وہاں علی عمر کا قرضہ چکائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا حالات بہت اچھے تھے، معاملات بہت گہرے تھے۔ پھر بیٹے نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ علی بھی نہ چکائے تو کس کے پاس جاؤ۔ بیٹے کو پتا تھا رشتہ دار منع کر سکتے ہیں، دوست منع کر سکتے ہیں، لیکن علی کا معاملہ میرے بابا سے اتنا قریبی ہے کہ حضرت علی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میرے بابا کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ جی کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بے شک۔ اور یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد حضرت عمر نے باتیں ہی نہیں کی۔ کوئی یہ کہہ سکتا کہ حضرت وہ تو پہلے معاملات اچھے تھے بعد میں بگڑتے ہیں، میں تو آخری باتیں بتا رہا ہوں۔ جس عمر کو اتنا یقین ہو علی کی ذات پر کہ کوئی قرضہ دے نہ دے وہ علی عمر کا قرضہ چکا دے گا، تو مجھے بتاؤ معاملات کتنے قریبی ہوں گے۔ اور آج یہ گالیاں دیتے پھرتے ہیں، ان کو کس نے رائٹ دے دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا معاملہ حل ہو گیا قرضے کا۔ بیٹے نے کہا حضور حل ہو گیا۔ بولے اب ایک بات اور سن لے، توجہ کرتے چلے گا نا، ایک بات اور سن لے۔ کیا؟ بولے میری چند سانسیں بچی، امی عائشہ کی بارگاہ میں جاؤ، سرکار کی پیاری بیوی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ، ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ جانے کے بعد کہنا او ماں عائشہ میرے بابا نے بھیجا ہے، یہ نہ کہنا عمر خلیفہ کا بیٹا آیا ہے، نہ یہ نہ کہنا امیر المومنین کا بیٹا آیا ہے۔ بیٹے وہ اتنی بڑی بارگاہ میں یہ عہدے و پد نہیں چلتے، یہ کہنا عمر کا بیٹا آیا، یہ نہ کہنا خلیفۃ المسلمین کا بیٹا آیا، یہ نہ کہنا امیر المومنین کا بیٹا کھڑا، یہ کہنا کہ عمر کا بیٹا کھڑا، امی تمہاری بارگاہ۔ بیٹے وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، کہنا عمر کا بیٹا آیا ہے۔ کیا کہوں جا کے امی عائشہ سے؟ کہنا کہہ دینا میرے باپ کی چند سانسیں باقی ہیں، میرے بابا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے بابا کی قبر روضہ رسول میں بنانا چاہتے ہیں۔ روضہ رسول جو ہے، جو گنبد خضرا آپ دیکھتے ہیں نا ہرے کلر کا، یہی روضہ رسول ہے اور یہی حجرہ عائشہ ہے۔ سرکار ظاہری حیات میں بھی اسی میں رہتے تھے، توجہ ہے آپ لوگوں کی جو میں بتلا رہا ہوں، ظاہری حیات میں بھی اسی روضے میں رہتے تھے، اور جب وصال ہوا تو قبر مبارک بھی اسی میں بنائی گئی، سرکار کی قبر بن گئی اور حضرت عائشہ بھی اسی میں رہتی تھی قبر بننے کے بعد بھی۔ توجہ فرما لیں، بات سمجھ لیں۔ روضہ رسول میں سرکار کے پہلو میں، سرکار کی بغل میں، سرکار کے پاس میں میرے بابا عمر دفن ہونا چاہتے ہیں، امی اگر آپ اجازت دے دیں تو، آپ دے دیں تو، کہا اگر امی عائشہ اجازت دے دے بیٹا
تو روزہ رسول میں میرا دفن کرنا، اور امی عائشہ اجازت نہ دے تو ہم مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔ وہ جلسہ میں آنے والے حضرت عمر کے بیٹے اجازت لے رہے، امی عائشہ نے فرمایا اے عمر کے بیٹے، یہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جو قبر کی جگہ خالی ہے عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن مانگنے والا عمر ہے، اس لیے عائشہ یہ عمر کے لیے قربانی دے رہی ہے، اپنی جگہ خوشی خوشی عمر کے نام کر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ اکرام، خوشی خوشی میں دے رہی ہوں۔ میں نے عمر کو الاٹ کر دیا۔ ظاہری طور پہ تو عمر نے 80 دینار کا قرضہ چھوڑا، مگر اب گلفام یہ کہتا ہے کہ عمر نے پوری کائنات خریدی، آخری سانس۔ ان علماء کی موجودگی میں ثابت کر دوں گا کہ عمر نے پوری دنیا خرید لی، کوہ نور ہیرے کی بھی اب اوقات نہیں رہتی۔ آپ کہو کہ کیسے ہے؟ تو زمین کی بھی قیمت ہوتی ہے، اس زمین کی قیمت اور ہے، اور شہر کی زمین کی قیمت اور ہے، اور مارکیٹ کی زمین کی قیمت اور ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے راشد رضا صاحب نے اپنے ادارے کے لیے جگہ خریدی ہے 3 کروڑ، قیمتی جگہ ہے، 3 کروڑ میں 100 بیگھہ زمین بھی مل جائے گی، انہیں کل 5 بیگھہ ملی۔ زمین جتنی قیمتی ہوگی بھائی، جتنی اچھی جگہ ہوگی، لوکیشن اتنی قیمتی ہوگی۔ ارے میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کہیں پر 1 بیگھہ اور کہیں پہ 1 فٹ برابر ہوتی ہے، کہیں 1 فٹ بھی نہیں ملے گی، 1 بیگھہ سستی مل جائے گی اور 1 فٹ مہنگی ملے گی۔ بات ہے کہ نہیں؟ مانو گے؟ عمر نے جو زمین اپنے لیے الاٹ کرائی ہے اس کی قیمت کیا کہنے؟ علماء فرماتے ہیں روزہ رسول کا وہ حصہ جہاں سے جسم رسول ٹچ ہے وہ جنت و اشیاء آدم سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے اس زمین پہ شام آتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار آ گیا دوبارہ آنے کی اسے مہلت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب جنت میں لوگ جائیں گے تو روزہ رسول کی وہ مٹی بھی اٹھانی جائے گی جہاں پر میرے رسول تشریف فرما ہے۔ روزہ رسول سے زیادہ قیمتی کائنات میں کوئی جگہ نہیں، اس لیے عمر کو وہ جگہ کیا ملی؟ دنیا کی سب سے قیمتی دولت حضرت عمر کو ملی۔ مل گئی، آج بھی اس جگہ کو لے کے بیٹھے ہوں، آج بھی لے کے بیٹھے، سمجھے آپ؟ بس آخری بات 2 منٹ۔ بیٹا آیا، بیٹا مسکرانے لگا، او بابا مبارک ہو، جگہ مل گئی۔ عائشہ نے دے دی۔ میری بہنیں ذرا خاموش رہیں، دانت پھاڑ کے نہ ہنسیں، یہ تو جلسہ رسول ہے، تمہیں تو زور سے ہنسنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی، تمہاری آواز کا بھی پردہ، مگر تمہیں کون سمجھائے؟ آخری بات سن، اس کے بعد راشد بھائی کی ناز سن۔ بیٹا آپ جو ہے آپ نے کہا ایک آخری بات اور سن لے، وہ آخری بات سن، بالکل ذہن تیار ہے نا آخری بات سننے؟ کہنے لگے بیٹا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، اہل ممبر خاص جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، لوگ جنازہ پڑھنے لگے تو یہ دیکھنا حذیفہ بن یمان میرا جنازہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا حذیفہ نے کہا منافقین کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہو سکتا ہے، میرے پد میرے عہدے کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے منع کر دیا۔ کبھی ایسا بھی تو ہوتا، پریشر بھی ہوتا ہے یا حیا بھی ہوتی ہے۔ میرے عہدے کی حیا کرتے ہوئے حذیفہ نے منع کر دیا ہو، لیکن ایسا ہو کہ لسٹ میں نام ہو۔ اگر لسٹ میں نام ہوگا تو حذیفہ میرا جنازہ نہیں پڑھے گا، نہیں ہوگا تو ضرور پڑھے گا۔ اگر حذیفہ میرا جنازہ نہ پڑھے تو مجھے روزہ رسول میں دفن نہ کرنا، پھر میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اور اگر حذیفہ میرا جنازہ پڑھ لے تو پھر خوشی خوشی مجھے روزہ رسول میں دفن کر دینا۔
او جلسہ میں آنے والوں، حضرت عمر کا جنازہ تیار ہے، لوگوں کفن بھی پہنا دیا گیا، صف بندی ہو گئی۔ حضرت عمر کے بیٹے کی نگاہیں حذیفہ بن یمان کو تلاش کر رہی تھی، لوگوں جنازے کے لیے صف بندی ہو گئی، جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا؟ حذیفہ بن یمان حضرت عمر کا جنازہ اگلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ ہائے 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 واہ 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 یا رسول اللہ، اگلی صف میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا۔ بس پھر حضرت عمر کا جنازہ لے جایا گیا، روزے رسول کے دروازے پر رکھا، پھر آواز لگائی کہ امی عائشہ عمر آیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر کا جب اتنا سنا عمر آیا ہے، امی عائشہ نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا اور روزے رسول سے باہر نکلی، نکلتی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی مبارک ہو دوست سے دوست کا ملنا، مبارک ہو عمر نبی کے پہلو میں سونا، مبارک ہو عمر نبی کے پڑوس میں سونا، مبارک ہو۔ آج بھی عمر اسی روزے رسول میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، دوستی کرو اللہ سے، جس کا مفہوم ہے دوستی کرو رسول اللہ سے، اور اس کا مفہوم ہے دوستی کرو ایمان والوں سے۔ یہ دنیا کی دوستی میرے بھائی کسی کام کی نہیں، یہ موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کار کے پیچھے، مکان کے پیچھے، دولت کے پیچھے، نہ دنیا سے اتنی محبت کرو جتنی کشتی محبت کرتی ہے دریا سے، اس کو جوتی کے نیچے رکھو۔ لوگوں دنیا کے لیے اللہ کو نہ چھوڑو، اللہ کے لیے اگر ہو سکے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو دنیا کو چھوڑ دینا۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد۔ کہنے سننے میں خطا ہوئی توبہ کرتا ہوں، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔